اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں، یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ طیبہ کی مقدس خاک کی تمنا میں خاک ہو جانے کی آرزو فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی طلب میں اللہ ہمیں خاک راک کر دے اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہمارے لیے تمغہ یعنی معافی کی سند ہے۔ اس شعر میں لفظ خاک کا دو مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ جو لفظ خاک ہے وہ راکھ کے معنی میں ہے اور دوسری مرتبہ جو لفظ خاک ہے وہ مٹی، دھول اور زمین وغیرہ کے معنی میں ہے۔ دونوں لفظ خاک حروف اور اعراب کے اعتبار سے مساوی لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے متفرق ہونے کی وجہ سے یہ شعر فن شاعری کی صنعت تجنیس کامل کا شعر ہے۔ اس شعر میں حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خاک کرے، یعنی اللہ ہمارے وجود کو راکھ کر دے، یہاں تک کہ بمعنی راکھ ہے اور راکھ کے معنی ہی زیادہ موزوں ہے، کیونکہ کوئی چیز راکھ ہونے سے پہلے اچھی طرح جلتی ہے۔ اردو زبان میں اس سے تعلق سے محاورہ ہے کہ خاک کا جل کر خاک کرنا، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اتنا زیادہ جلانا کہ چیز بالکل خاک ہو جائے۔ تو خاک ہونے سے پہلے جلنا لازمی ہے اور جلنے کے لیے کسی سے دلی محاورہ کرنی چاہیے، پھر اس محبت کا جوش محاورہ پیدا ہونا چاہیے اور محبت کا دم بھرنا چاہیے، اور اس محبت کے دم میں محبوب کے فراق و ہجر کے مارے صدا گور کنارے کے مطابق مقولہ ہے کہ مطابق غم و اضطراب میں محو ہو کر محبوب کی جستجو اور طلب صادق پیدا کرنی چاہیے، اور محبوب کی جستجو میں دیوانگی کی حد تک پہنچ کر اپنے وجود کو عشق کی آگ میں جلانا چاہیے، اور اتنا زیادہ جلانا چاہیے کہ اپنا وجود جل کر راکھ ہو جائے۔ اور خاک ہونے کے لیے صرف جلنا نہیں بلکہ خوب جلنا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم صرف جلے ہی اور راکھ نہ ہوئے تو ہمارا مقصد حل نہ ہوگا، اور وہ مقصد کیا ہے وہ ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ ایک تو ہوتا ہے جلنا اور ایک ہوتا ہے جل کر راکھ ہونا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص آگ میں جل گیا اور مر گیا لیکن راکھ نہیں ہوا، وہ آگ میں جلا ضرور، جل کر اپنی جان بھی دے دی، لیکن اس کا جسم جلا بھنا نہیں، جسم جل کر کوئلہ ہو گیا اور پورے جسم کی جلد سیاہ ہو گئی، پورے جسم میں پھپھولے پھوٹ نکلے، چہرہ جل کر بھیانک نظر آنے لگا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس کا جسم اپنی ہیئت پر برقرار ہے، ہاتھ پاؤں پشت و شکم دیگر اعضائے بدن کی شناخت ہو رہی ہے، تو ایسا جلنا مقصد کے حصول کے لیے کارآمد نہیں ہے، کیونکہ اس طرح جل کر مر جانے والے کو زمین میں اسلامی طریقے پر دفن کیا جائے گا، قبر میں اس کی لاش مردہ مجسمے کی حیثیت سے رکھی جائے گی اور قبر کی مٹی اور لاش میں بنظر ظاہر ایک امتیاز رہے گا، اور زمین کی مٹی اور میت کے جسم کی الگ الگ شناخت ہوگی۔ لیکن دوسری صورت ہے کہ آدمی اتنا جلے کہ اس کے جسم کا وجود ہی نیست و نابود ہو جائے اور آخرکار وہ راکھ کا ڈھیر بن جائے، اب اس صورت میں اس کے جسم کی کوئی ہیئت و شناخت باقی نہیں رہے گی، وہ ایک راکھ ہے جو مرکب ہے جسم کی مختلف اعضائے سوختہ سے، اور وہ تمام اعضائے بدن اپنی مخصوص شناخت سے غیر مقید اور لا ابالی ہو کر مساوی ہو کر ایک دوسرے میں مخلوط اور پیوستہ ہو کر اپنے وجود کو فنا کر چکے ہیں، اور تمام اعضائے بدن مرکب ہو کر صورت راکھ اختیار کر چکے ہیں، اور تمام اعضائے بدن کی فنائیت کا یہ راکھ معجون ہے جو ایک دوسرے میں آئے گی تو ہوا کے ساتھ اڑ کر فضا میں مخلوط ہو جائے گی، اور اگر گڑھا کھود کر زمین میں دفن کر دیا جائے تو زمین میں دفن ہو کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، اور اپنا ہر جوہر فنائیت کا اظہار کرتے ہوئے زبان حال سے یہی کہے گا کہ جو عاشق صادق اپنے محبوب کے عشق میں فنا ہو کر جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اس کی راکھ بھی اپنی شان فنائیت کو برقرار رکھتے ہوئے مٹی میں فنا ہو جاتی ہے۔ حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اپنی طلب میں اتنے بےتاب رہیں کہ اللہ ہمیں اپنی طلب میں راکھ کر دے، اور ہماری طلب کیا ہے بقول حضرت رضا بریلوی، یہ سر ہو اور وہ خاک در ہو اور یہ سر، رضا وہ بھی اگر چاہیں تو اب دل میں یہ تھانی ہے،
ہر مومن کی یہی طلب ہوتی ہے کہ کاش در مصطفیٰ پر اجل آ جائے، اور جس کو در مصطفیٰ پر اجل آ جائے اس کی تقدیر کا کیا کہنا، وہ بھی اس طرح کہ ہمارا وجود سوزش عشق سے سوختہ ہو کر راکھ بن جائے اور خاک مدینہ میں مل جائے۔ خاک مدینہ کی مداح ثنا میں حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مصرع ثانی بھی کتنا پیارا ہے کہ یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا، یعنی مدینہ کی خاک مٹی ہم جیسے آسموں کے لیے گناہوں سے معافی کی سند ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کے دونوں حرمین میں سے کسی حرم میں مرے وہ قیامت کے دن امن پانے والوں کے گروہ میں اٹھایا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، مدینہ بہتر ہے ان کے لیے کاش کے جانتے ہوتے۔ ابن ماجہ اور عبدالحق نے ان لفظوں میں روایت کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مدینہ میں مرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ مدینہ میں مرے، بس جو شخص مدینہ میں مرا میں اس کے لیے قیامت میں شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ اسی حدیث کی امام احمد رضا محدث بریلوی ترجمانی کرتے فرماتے ہیں کہ یہ خاک تو سرکار سے تمغہ ہے ہمارا۔ مدینہ منورہ کی مقدس خاک کی قدر و منزل وہی جانتا ہے کہ جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبت کا دریا موجزن ہوتا ہے۔ سرزمین مدینہ منورہ کو اگر شرف حاصل ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے طفیل حاصل ہے، یہی شرف مکہ معظمہ کو بھی حاصل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی مقدس شہر کی قسم یاد فرماتا ہے۔ اس آیت میں مکہ معظمہ یا مدینہ منورہ کا ذکر نہیں بلکہ مطلق فرمایا گیا کہ آپ جس شہر میں تشریف فرما ہوں اس شہر کی قسم، کیونکہ یہ آیت کریمہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے اور اس وقت شہر سے مراد مکہ تھا، کیونکہ قرآن شریف میں اس شہر کو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ یعنی تم اس شہر میں تشریف فرما ہو سے مقید کر دینا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ شہر کی قسم یاد فرمانا صرف محبوب کی جلوہ گری سے ہے، اور جب وہ محبوب ہجرت فرما کر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو قسم کا سبب اور وصف مکہ معظمہ سے منتقل ہو گیا اور سرزمین مدینہ طیبہ کو یہ شرف حاصل ہو گیا۔ اے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، اب مدینہ طیبہ میں اپنی ظاہری زندگی بسر فرما رہے ہیں اور اب وہ قسم مدینہ منورہ کے متعلق ہو گئی، اور پھر ظاہری زندگی سے پردہ فرما کر محبوب سرزمین مدینہ منورہ میں تا قیام قیامت آرام فرما ہے، لہذا قسم بھی قیامت تک شہر مدینہ کے لیے ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نہ سنا کہ خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کے شہر اور عمر کی قسم یاد فرمائی ہو۔ اسی آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی بزرگی اس حد تک پہنچی کہ خدا نے آپ کے قدموں کی خاک کی قسم یاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد۔ ظاہر امر ہے کہ کسی شہر کی قسم یاد فرمانے سے مراد شہر کی خاک ہی ہوتی ہے، کیونکہ شہر سے مراد سرزمین ہے جس کی خاک اس شخص کے شخصیت کے قدموں سے مس کر رہی ہو، اور مدینہ منورہ کی خاک اللہ اکبر اس مقدس خاک میں تمام امراض روحانی اور جسمانی کی شفا ہے، اور ہر بلا اور آفت و مصیبت امراض و عذاب سے نجات کا تمغہ یعنی سند ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کو استسقا کی بیماری ہوئی، اس بیماری میں پیٹ بہت بڑھ جاتا ہے اور شدت سے پیاس لگتی ہے۔ اس شخص نے کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی مرض کی شفا یابی کے لیے بھیجا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی خاک دست اقدس میں لے کر اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا اور اس فسادہ کو عطا فرما دیا۔ وہ متعجب اور حیران ہوا، اس نے گمان کیا کہ شاید اس کے ساتھ استہزاء فرمایا ہے، مگر وہ اس خاک کو لے کر مریض کے پاس پہنچا تو وہ مرنے کے قریب تھا۔ مریض کو جلدی سے وہ خاک چٹائی اور وہ فوراً شفا یاب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے اور وہ خاک نصیب فرمائے جو پاک قدم اس خاک پر لگے، ہمیں اس کی زیارت نصیب فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔